सफ़े बना लें, साथ ही सफ़े बनाए जाए। आप इख्तिसारन नमाज ईद का तरीक़ा सुन लें। नमाज ईद 2 रकत नफली नमाज पर मुश्तमिल है और पहली रकत में 7 तकबीरात कही जाएंगी और उसके बाद सूरह फातिहा और कुरान करीम की सूरत पढ़ी जाएगी, जबकि दूसरी रकत में 5 तकबीरात होंगी और उसके बाद 5 तकबीरात के बाद सूरह फातिहा और कुरानी सूरत होगी। तो आप इस तरीके को मद्देनज़र रखिए। नमाज ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला मसनून खुतबा मुख्तसर होगा और उसके बाद दुआए खैर होगी। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन।
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم نمازی حضرات، معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا انتہائی لطف و کرم ہے کہ اس خالق کائنات نے ایک خوشی کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم سب کو جمع فرمایا ہے۔
آج ہم ایک دوسرے کو وہی تہنیتی پیغام دیتے ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ کریم ہماری اس عبادت کو اور محنت کو اور آپ کی اس عبادت اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، سنن نبی داود کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان من اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ رب العالمین کے ہاں جو عظمت والے، بڑائی والے اور فضیلت والے دن ہیں، ان دنوں میں یہ یوم النحر کا دن بھی ہے۔ اور یہ یوم النحر کا دن یعنی قربانی کا دن، جس کو 10 ذی الحج کا دن کہتے ہیں، اور اس دن ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کھلے میدان میں جمع ہیں، اور اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کے فضل اور لطف و کرم اور جود و سخا کا اظہار کرتے ہوئے ہم نے کھلے میدان میں 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔ حضرات، اس یوم النحر میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بنیادی طور پر جو پیغام قرآن کریم کے ذریعے دیا ہے، وہ سورہ حج کی وہ آیت ہے جس میں خالق کائنات نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارا خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، جانوروں کی تعداد نہیں پہنچتی، جانوروں کا سائز نہیں پہنچتا۔ خالق کائنات کو جس چیز کا مطمع نظر ہے اور جو چیز اس خالق کو ہم سے چاہیے، وہ ہمارے دلوں کی کیفیت ہے، جسے تقوی کہتے ہیں۔ اس تقوی کا بہترین حصول کیا ہو سکتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف خالص نیت کی جائے۔ قرآن کریم میں سورۃ البینہ ہے، 30واں سپارہ ہے، رب العالمین فرماتے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو تو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص اسی رب العالمین کی رضا کے لیے عبادت کرتے رہیں، اور یہی ہر مومن کا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ اور جب تک یہ مطمع نظر رہے گا، ہماری عبادت میں خلوص بھی رہے گا، للہیت بھی رہے گی، اللہ رب العالمین کا خشیت، اس کا تقوی، للہیت بھی ہمارے دلوں میں رہے گی، یہی مطمع نظر ہے۔ اسی بات کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث طیبہ میں بیان کیا ہے، جو صحیح بخاری کی 50 نمبر حدیث ہے، اور صحیح بخاری کی 1 نمبر حدیث، سب سے پہلے نمبر پہ حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ اجر ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کا بنیادی مقصد تقوی، اللہ کا ڈر اور للہیت۔ یہ صرف قربانی ہی کا مطمع نظر نہیں ہے، ہماری نماز کا مقصد بھی یہی ہے، ہمارے روزے کا مقصد بھی یہی ہے، ہمارے حج کا مقصد بھی یہی ہے۔ جتنی بھی عبادات کو اکٹھا کر لیں، تمام عبادات کا اگر جسٹ نکلتا ہے، اس کا سنتھسس نکلتا ہے، تو وہ یہی للہیت ہے، اور وہ یہی اللہ رب العالمین کی طرف تقوی اور خشیت الہی ہے جو مطمع نظر ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اگر ہم تقوی چاہتے ہیں، خشیت چاہتے ہیں، تو خالق کائنات کے حضور ہمیں حاضری کا احساس ہونا چاہیے، کہ ہم نے ہر عمل، ہر چیز صرف اللہ رب العالمین کے لیے پیش کرنی ہے۔ آپ نے جو خطبہ مسنونہ میں آیت سنی، قل ان صلاتی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میری ساری کی ساری زندگی، ومماتی، اور میرا مرنا بھی، للہ رب العالمین، وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس خالق کے لیے، اس مالک کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عبادت کا، تمام عبادات کا حقیقی مقصد اس اللہ کی رضا ہوتا ہے، اس خالق کی خوشنودی ہوتا ہے۔ جب ہر چیز اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، تو نماز بھی، روزہ بھی، ساری زندگی اور ہمارا مرنا بھی، اور اس میں کیے جانے والے تمام کے تمام اعمال، وہ اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونے چاہیے۔ اور یہ وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں، جو صحیح بخاری کی 50 نمبر حدیث ہے، حضرت جبرائیل نے آ کے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہوتا ہے؟
احسان کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ احسان کو یوں سمجھیے کہ آپ عبادت اس انداز سے کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تصور اور احساس پیدا کر لیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ نماز پڑھتے بھی ہمیں اللہ دیکھتا ہے، روزہ رکھتے، سحری رکھتے اور افطاری کرتے بھی اللہ دیکھتا ہے، قربانی کا جانور لٹاتے بھی اللہ دیکھتا ہے، اور میرے بھائیوں قربانی کے جانور پہ چھری چلاتے بھی اللہ رب العالمین ہمیں دیکھتا ہے کہ کہیں نمود و نمائش نہ ہو جائے، کہیں اس میں ریاکاری کا عنصر نہ آ جائے۔ اور یہ آج وہ اخلاق بھری اور قربانیوں بھری داستان ہے، یہ اس کا اظہار ہوتا ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور آج ہم اسی کی یاد منانے کے لیے اور اسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ہاں قربانی پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات یہ ہے کہ تقوی کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کا ڈر، تقوی، للہیت کے پیدا ہونے کی سب سے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، ہماری نمازیں ہوں، روزے، عبادات، صدقہ و خیرات، ہماری فلاحی ویلفیئر کے جتنے بھی ٹاسکس ہیں وہ اگر قبول ہو سکتے ہیں تو صرف ایک اس کی بنیاد ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین قبول ہی صرف متقین سے کرتے ہیں، اور جو متقی آدمی ہوتا ہے یہ قبولیت صرف اسی سے ہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور سے قبولیت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، اگر تقوی دل میں نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، اس کا ڈر نہیں ہے اور اس کا احساس نہیں ہے، تو میرے بھائیوں یہ چیزیں کبھی بھی ہماری اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ پانچویں بات جس سے تقوی پیدا ہوتا ہے وہ آپ نے ابھی آیت سنی کہ کمزوروں کا دھیان رکھنا اور فقراء کا دھیان رکھنا، ناداروں کا دھیان رکھنا، ضعفاء کا دھیان رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ تمہاری مدد ہوتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے ضعفاء کی بدولت، تمہارے کمزور لوگوں کی بدولت۔ ممکن ہے کہ آج ہم کسی کے ہاتھ پہ کوئی چیز رکھتے ہیں اور کسی کے ہاتھ پہ گوشت رکھ دیں، کسی کے ہاتھ پہ روپیہ پیسہ رکھ دیں، اور اسی نیکی کو اللہ رب العالمین اتنی ویٹیج دے دیں کہ ہمیں کئی سال اللہ تعالیٰ اسی نیکی کی بنا پہ وافر رزق دیتے رہیں۔ یہ احساس میرے بھائیوں ہونا چاہیے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی ہے کہ جب آپ نے اس گوشت کی تقسیم کرنی ہے، آپ نے آیت تو سنی کہ اللہ رب العالمین کے ہاں صرف پہنچتا ہے تو تقوی پہنچتا ہے، للہیت پہنچتی ہے، اور فرمایا گیا اطعم القانع والمعتر، کہ آپ نے اپنی ان قربانیوں میں ان قناعت کرنے والوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو قناعت کرتے ہوئے آپ کے پاس آ کے سوال نہیں کرتے، اور ان باعث اور فقراء کو بھی دھیان رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ معتر، جو لپٹ کر آپ کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جو وقت لگاتے آپ کے در پہ آ کے اپنا کچھ بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں گوشت چاہیے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ جب ان لوگوں کو یاد رکھیں گے، اس خالق کائنات کے احسان کا احساس ہوگا کہ اس مالک نے مجھ پہ فضل کیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے جانور دے دیے، تو میں آج اس کے رستے میں قربان کر رہا ہوں۔ یہ قدرت اس کی ہے، یہ فیصلہ اس کا ہے کہ اس نے مجھے آج دینے والا بنایا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا جو ہاتھ ہوتا ہے نا وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو مالک آج ہمارے سامنے اپنے بندوں کو بھیج کر ہمیں چیک کرتا ہے، ہمیں احساس دلاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ حیران ہو کے کہے گا اللہ رب العالمین تو خالق کائنات ہے اور تو رب العالمین ہے، تجھے کھانے کی کیا ضرورت تھی، تجھے بھی بھوک لگتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین اس کے جواب میں کہیں گے میرا فلاں بندہ ضرورت مند تھا، وہ بھوکا تھا، وہ تیرے پاس آیا تھا، اس نے تیرے سامنے آگے ہاتھ پھیلایا تھا، تو نے اس کو دھتکار دیا تھا، جب تو نے اس کو دھتکارا گویا تو نے میری نعمت کا انکار کیا، تو نے مجھے کچھ نہیں کھلایا۔ میرا وہ بندہ تھا، میں نے رزق تجھے بھی دیا، میں نے اس کو بھی امید دلائی، اسی وجہ سے تیرے پاس بھیجا۔ میرے بھائیوں، اس بات کا احساس رکھتے ہوئے، ان چیزوں کا اور قدروں کا احساس رکھتے ہوئے، اپنے خالق کی ان نعمتوں کا احساس کیجئے جو اس خالق نے ہمیں دی ہے میرے بھائیوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں یہ بات کا احساس ضرور رکھیے
کہ ہماری کسی بھی عبادت میں نمود و نمائش نہ آ جائے، میرے بھائیوں اپنے جانوروں کی تصاویر کھینچ کر، ان کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالنا اور پھر اس بات کا اظہار کرنا کہ دیکھیں ہمارا جانور کتنا تگڑا تھا، ہمارا جانور دیکھیں کتنا بڑا تھا۔ میرے بھائیوں شیطان بڑی باریک بینی سے بات کرتا ہے، بڑی باریک بینی سے بات کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر ایسے چلتا ہے جس طرح خون رگوں میں چلتا ہے، لہذا شیطان کے حملے سے بچیے، اپنے بچوں کو روکیے کہ یہ کام مت کیجیے، ہماری لاکھوں روپے کی قربانی کہیں آپ سوشل میڈیا کی ویڈیوز اور لائکس کی نظر ڈالتے ہوئے کہیں قربانی ضائع نہ کر بیٹھیے۔ فقراء کا دھیان کیجیے، غرباء کا دھیان کیجیے، اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے دل میں پیدا کیجیے، اس کی موجودگی کا احساس اپنے دل میں رکھیے، یہی قربانی ہمیں سکھاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کے لیے اس بات کا فیصلہ کیجیے کہ آج میں نے پیسے خرچے، جانور نے اپنے آپ کو ہمارے سامنے پیش کر دیا، میں نے اس کے گردن پہ چھری چلا دی اور جانور کو اللہ کے رستے میں قربان کر دیا۔ ارے انسان ہے، مومن آدمی، کتنی تو نے اللہ کی نافرمانیاں کی، کتنا اللہ رب العالمین کو ہم نے مختلف مواقع پہ ناراض کیا ہے۔ اس خالق کے سامنے ہم نے اپنی خواہشات پہ چھری کب چلانی، اپنی خواہشوں کو دین کے سامنے کب نیل ڈاؤن کرنا ہے، کب اپنی خواہشات کو قربان کر کے دین کو اپنے اوپر حاوی کرنا ہے اور دین کی چھاپ اپنے اوپر چڑھانی ہے، دین کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے۔ اور صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس اللہ کے رنگ کو اختیار کیجئے کہ جس رنگ سے بڑا اور بہترین رنگ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کو بھول گئے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جائیے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور حقیقت میں انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ میرے بھائیوں اس اللہ کو یاد کیجئے اور اس خالق کائنات کو یاد کرتے ہوئے ان چیزوں کا احساس کیجئے۔ اللہ میری بھی، آپ کی بھی، ہم سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے اور ان ایام تشریق میں اللہ کی کبریائی کو اور بڑائی کو بلند کرتے رہیے۔ یا ربی لا ترحم کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے مولا کریم ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، اے اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو خالص کر دے، اے اللہ رب العالمین ہماری نمازیں قبول فرما، اے اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرما، اے رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ اے مولا کریم جس طرح تو نے اپنا احسان کرتے ہوئے اللہ تو نے مہنگے مہنگے جانور اللہ ہمیں دیے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے مولا کریم غرباء فقراء نداروں کا دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے مولا کریم فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے مولا کریم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا فرما۔ اے مولا کریم وطن عزیز کی سالمیت کا تحفظ فرما۔ اے مولا کریم ارض پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما۔ اے اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما۔ اے اللہ یہ پاکستان، یہ وطن تیرا خدا داد جو وطن ہے، مملکت ہے، اللہ کریم تو اس کی غیبی نصرت اور تائید فرما۔ اے اللہ افواج پاکستان کی حفاظت اور تائید فرما۔ اے اللہ قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے جو ان کی معاونت کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کی نصرت اور تائید فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔